ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 3 مئی 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ افراد جماعت احمدیہ اور دوسرے فرقوں کے مسلمان ارض حجاز کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ ہوائی جہاز کی کمپنیاں و حکومتیں خصوصی پروازوں کا انتظام کر رہی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایک اہم عبادت ہے جس کے لیے مسلمان عمر بھر تیاری کرتے ہیں کہ انہیں اس عبادت کا موقع میسر آ جائے۔ ناظرین، اس مناسبت سے سیریز کے 4 ایپیسوڈز میں فریضہ حج کی اہمیت اور اس کی برکات و خصوصیات کے متعلق ہم بات چیت کریں گے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال خاکسار محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ارکان ایمان میں سے جو ایک رکن ہے وہ حج بھی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ تو سوال یہ ہے کہ اول بیت سے کیا مراد ہے، اور خانہ کعبہ کے تاریخی پس منظر اور اس کی جو بھی تعمیر ہے وہ کس طریقے سے ہوئی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام جیسا کہ سب جانتے ہیں 5 ہیں۔ ان میں ایک کلمہ شہادت ہے، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، اور نمبر 4 جو ہے وہ زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، اور یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کی بجاوری اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت بھی اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ نماز ہے، نماز انسان پڑھتا ہے تذلل اور انکسار اس میں اختیار کرتا ہے، خدا کے حضور جھکتا ہے، خدا کی رضا اور اس کی محبت چاہتا ہے۔ پھر روزے کے اندر بھی خدا کی محبت بھی ہے اور خدا کی مخلوق کی محبت بھی ہے،
کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا زبان سے کسی انسان کو، تو مخلوق خدا کی جو خدمت ہے وہ روزے میں بھی آ جاتی ہے۔ پھر زکوٰۃ میں بھی مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے۔ اور یہ جو 5واں رکن ہے حج، یہ دراصل خالص طور پر عشق الہی کے حصول کے لیے ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان خدا تعالیٰ کے جو پہلے عاشق بندے گزرے ہیں، جو ان کی یادگاریں ہیں، اور جو انہوں نے وہاں پر اپنے عشق کی یادگار داستان رقم کی، وہاں جا کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ مکہ معظمہ جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، اور جس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ بکہ مقام پر ہے۔ یہ بکہ یہ اس وقت کا مکہ کا نام ہے، بہت قدیم، پہلے اس کو بکہ نام سے یاد کیا جاتا تھا، تو اب بعد میں پھر مکہ ہو گیا۔ تو قرآن مجید یاد دلاتا ہے کہ یہ اتنا قدیمی گھر ہے کہ جب اس شہر کو بکہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو آگے فرمایا کہ یہ جو ہے مبارکن ہے، یہ یہاں پر جو خدا کا یہ قدیمی گھر ہے، یہ خدا کی طرف سے اس کو برکت عطا کی گئی ہے، ہدن ہدایت دینے والا ہے، للعالمین تمام جہانوں کو یہ ہدایت بخشنے والا ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں خدا کی محبت کی، خدا کی صداقت کی، الہی صداقتوں کی عظیم الشان نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں مقام و ابراہیم کا مقام اور مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا اس کی مختلف قربانیوں کی شکل میں، اس کی داستانیں وہاں رقم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو ومن دخلہ کان آمنا، جو ان مقام میں داخل ہوگا، مقام میں بھی یعنی مقام کا مطلب میم کے پیش سے ہوتا جگہ، جو اس جگہ میں داخل ہوگا وہ بھی امن کے لیے اس کی ضمانت دی گئی ہے، امن اس کے لیے ہونا چاہیے۔ جس راستے سے وہ حج کرنے کے لیے آئے اس راستے میں بھی امن ہونا چاہیے۔ اور حرم کی جو حدود ہیں، جو 20-25 کلومیٹر کا علاقہ، اس میں تو بعض شرائط ہیں، بعض قیود ہیں کہ کسی جانور کو بھی مار نہیں سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، باقاعدہ وہاں نشان لگے ہوئے حرم کے، تو وہ یہ بتایا گیا کہ یہ امن ہے۔ اور پھر مقام کا مطلب ہوتا ہے مرتبے کا، اور جو شخص یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، جو خدا تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا، وہ شرف کی نقل کرے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ مقام خود بخود جو ہے وہ امن والا بن جائے گا۔ تو اس میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ اگر تم لوگ اپنے اندر اپنا وہ مقام پیدا کرو گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے عطا کیا تھا، تو وہ اس مقام کے نتیجے میں بھی اصل میں جو امن ہے، امن کی ضمانت ہے مکہ کے لیے، اس مقام کے نتیجے میں ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ ہے، جو خدا تعالیٰ کے نیک اور پاک بندے اور خدا کے عاشق بندوں نے عشق کی داستانیں جہاں رقم کی ہوتی ہیں، ان کی عظمت کرنا ایک مومن اور مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو علامتیں ہیں، شاعر ہیں، ان کی جو تعظیم کرے گا تو یہ اس کے قلب کے تقویٰ کی نشانی ہے، اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو بیت عتیق قدیم گھر، جس کو بیت معمور بھی کہا گیا ہے، بیت اللہ بھی ہے، اس کے بارے میں جو اس کی تاریخ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ کیسی ہے، کیا ہے وہ، دراصل قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ آپ اپنی ایک بیوی کو اور ایک بچے حضرت اسماعیل کو جو مکہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کوئی اگتا نہیں ہے،
بے آباد اور بنجر علاقہ ہے، خدا نے حکم دیا کہ آپ اپنی اس بیوی کو اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ چنانچہ جو خدا نے حکم دیا اس کے مطابق آپ وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ بنتا، آپ عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے آپ گئے اور وہاں جا کے اس مقام پر آپ نے رکھ دیا۔ اور تھا کیا، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک وہ مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا تھا، وہ آپ نے اپنی بیوی کو اور اس بچے کو دے دیا کہ تم لوگ خدا کے حکم سے اب یہاں رہو۔ تو جب وہ جانے لگے وہاں ان کو چھوڑ کے، تو ان کی بیگم حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ ہمیں اس بے آباد جگہ میں جہاں پہ جنگلی جانوروں کا بھی بسیرا ہے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہاں ہمارا حافظ، ہمارا والی وارث کون ہے؟ تو وہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رقت آمیز لہجہ میں صرف آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے سمجھ لیا کہ یہ خدائی اشارہ ہے، خدا کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ اذن لا یضیعنا، تب خدا ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ چنانچہ وہ چلے گئے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں جہاں یہ علاقہ ہے وہاں اس کے قریب ہی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے ان کے اوپر پانی کی تلاش میں چکر لگانے شروع کیے، اور کہتے ہیں اور 7 چکر مروہ کے لگائے، 7 چکر صفا کے لگائے، اور پانی وہاں ملا نہیں۔ بڑے پریشان حال ہو کر جب وہاں آئیں تو دیکھا کہ خدا کا فرشتہ ہے اور وہاں اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں کھودو۔ چنانچہ جب کھودا گیا تو وہاں پانی نکل آیا، تو ماں نے اور بچے نے وہ پانی پیا۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہاجرہ نے وہاں ایک منڈیر لگا دی، اگر وہ منڈیر نہ لگاتی تو پانی میں بہہ کے ادھر ادھر ضائع ہو جاتا۔ چنانچہ وہ پانی رہا، اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک قبیلہ اس پانی کو دیکھ کے آ گیا، اس قبیلہ کا نام تھا قبیلہ جرہم۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے یہ اجازت مانگی کہ ہم بھی یہاں رہنا چاہتے ہیں، یہاں پانی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی، پھر وہاں آبادی ہونی شروع ہو گئی، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں پہ جوان ہوئے۔ جب 12 اور 13 سال کے قریب حضرت اسماعیل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے، ایک مرتبہ پھر وہاں آئے اس علاقے میں، اور آپ نے حضرت اسماعیل سے یہ فرمایا کہ مجھے خدا کا یہ حکم ہوا ہے کہ میں تم کو قربان کر دوں خدا کے راستے میں۔ تو حضرت اسماعیل جو چلنے پھرنے کے قابل تھے، 12-13 سال کے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو حکم دیتا ہے آپ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ ان کو لٹا کر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب خدا کے فرشتے کی ایک آواز آئی کہ ابراہیم، جو خدا نے تم کو حکم دیا تھا تم نے اس کو پورا کر دیا، اب ایک مینڈھا لو اور اس کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ اور پھر قرآن مجید میں اس کو ذبح عظیم کا نام دیا گیا۔ اور یہ جو مکہ کے موقع پر، حج کے موقع پر حاجی لوگ قربانیاں دیتے ہیں، یہی وہ ذبح عظیم ہے۔ اور وہ ہزاروں لاکھوں وہاں پہ جانور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں وہاں قربان ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ وہاں پر پھر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی وحی کی کہ یہاں پر اس مقام پر خدا کا پہلا گھر ہے جو منہدم ہو گیا ہے، اب اس کو یہاں تم بناؤ۔ چنانچہ وہ کب پہلا خدا کا گھر تھا اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا، پھر بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ طوفان نوح سے ڈھہ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی نشانوں پر اس کو بنایا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ جب گھر بنا ہے تو وہ کتنا چوڑا تھا اور بڑا تھا، اس کے بارے میں یہ بات یہاں لکھی گئی ہے کہ بلندی اس کی 9 ہاتھ، لمبائی اس کی 32 ہاتھ اور چوڑائی اس کی 22 ہاتھ تھی۔ یہ ان لوگوں نے باپ بیٹے نے مل کے اس کو بنایا، اور جب وہ بناتے جاتے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے اللہ ہم نے اس وادی غیر ذی زرع میں یہ تیرا گھر بنایا تاکہ لوگ یہاں نمازیں پڑھیں، اس کا طواف کریں،
اور جو ہے ان یادوں کو یاد رکھیں اور قربانی کی جو کہ یہاں پہ دی جا رہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے پھر جب وہ گھر بنایا تو خدا تعالیٰ نے ایک تو وہ گھر کو وہاں ان کے ذریعے سے آباد کیا، ایک قربانی کی یادگار بنی، حضرت ہاجرہ کی قربانی کی یادگار بنی۔ تو یہ جو مکہ ہے، کعبہ شریف ہے، یہ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ان کے ذریعے اس کی تعمیر ہوئی۔ بعد میں پھر مختلف موقعوں پہ یہ گرتا بھی رہا، اس کی توسیع بھی ہوتی، تزئین ہوتی رہی اور اس کی رینوویشن ہوتی رہی، گرتا رہا، بعض دفعہ جل گیا پھر دوبارہ بنا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں ایک بار تعمیر ہوئی، پھر آپ کی جوانی کے زمانے میں ایک بار تعمیر ہوئی۔ اور اس کا تو ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ جب یہ اس میں حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تعمیر کرنے کے بعد، تو وہاں رؤساء کا جھگڑا ہو گیا مکہ کے کہ کون رکھے گا۔ وہاں سنا کہ تلواریں چلنے لگی تھیں، تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ جو شخص صبح کے وقت اس جگہ داخل ہوگا بیت اللہ شریف کے حرم میں، تو وہ جو مشورہ دے گا وہ مان لیا جائے گا۔ چنانچہ اتفاق ایسا ہے خدا تعالیٰ کی حکمت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، پہلے آپ تشریف لانے والے تھے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا الامین الامین، کہ امین آ گیا امین آ گیا۔ چنانچہ آپ نے یہ مشورہ دیا کہ اس میں جھگڑے کی تو کوئی بات نہیں ہے، ایک چادر لو، اور آپ نے وہ حجر اسود اٹھا کے اس چادر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جو چاروں کونے ہیں وہ رؤساء ان چاروں کونوں کو پکڑیں اور پھر لے کے چلیں، میں پھر جا کے وہاں رکھ دوں گا۔ چنانچہ وہاں رکھ دیا گیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور کے زمانے میں بھی، اور قریباً جو آپ جوانی کی عمر کو پہنچ رہے تھے، غالباً بعض روایت میں 35 سال کی عمر تھی، وہ حجر اسود پھر آپ کے ہاتھ سے رکھا گیا، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اور پھر جو بعد کے زمانے آئے ہیں، یہ امیہ کا زمانہ، عباس کا زمانہ، ان زمانوں میں بھی اس کی تعمیر وغیرہ ہوتی رہی ہے، اور پھر اس کی جو خوبصورتی کا جو حال ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ تو آج کل کی فوٹو وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان بیت اللہ شریف کو بخشی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ 5 دن کے حج کے لیے جو ذی الحج میں ہوتا ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں، جو 8 ذی الحج سے یہ سارے ارکان شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحج تک چلتے رہتے ہیں، کیونکہ لمبی وقت نہیں ہے تو اس لیے میں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ تو یہ بیت اللہ شریف کی جو ہسٹری ہے اور جو اس کے بارے میں جو بیان ہے وہ میں عرض کیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار یہاں پر ایک درستی کرنا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں جو ہے پہلے سوال میں یہ غلطی سے بول دیا گیا تھا کہ حج جو ہے ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، جبکہ جو حج ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ قرآن کریم میں آل عمران کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بھی اس تک جانے کی توفیق پائے۔ تو اس کی کچھ اور مزید وضاحت ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور اس کا ادا کرنا مسلمانوں پر کچھ شرائط کے ساتھ واجب ہے۔ حج کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں اس میں یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، آزادی کے ساتھ وہ حج کے تمام مناسک ادا کر لے، اور اسی طرح وہ صاحب استطاعت ہو۔ یہ تمام باتیں جو فقہاء نے استدراج کی ہیں، جو اس کے لیے بیان کی ہیں، وہ دراصل قرآن مجید کی اسی آیت سے اس کو نکالا گیا ہے جو آل عمران کی آیت نمبر 98 ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، یعنی جو بھی اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو مستطیع کر دے، یعنی صاحب حیثیت بنا دے۔ اگر اس کو ہم ذرا اور وضاحت سے ہم کھولیں تو یعنی انسان میں وہ طاقت ہو جانی کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کر لے، جو عموماً جس طریق پر کیا جاتا ہے، اور جو مناسک حج کے طریقے ہیں ان تمام کو وہ ادا کرے۔ اسی طرح حج میں جانے کے لیے جو رستے ہیں وہ پرامن ہو۔ تو ان ترتیب سے استطاعت کے معنوں میں وضاحت ہوتی ہے۔ فقہاء نے اس کے لیے بڑی تفصیل بیان کی ہے، لیکن
پہلی جو اصل وجہ ہے، جو پہلا طریقہ ہے استطاعت پہ، پہلی یہ کہ حج کرنے والے کو مالی استطاعت ہو۔ مالی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس میں سفر خرچ کرنے کے اپنے پیسوں کی استطاعت ہو، یہ نہیں کہ وہ اس نے ادھار لیا، کسی سے قرض لے لیا اور وہ حج کرنے چلا جا رہا ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی پہلو آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو حج کرنے جا رہا ہے خود تو اس نے اپنا انتظام کر لیا کہ ایک ٹکٹ کا انتظام کر لیا اور جتنے دن وہ وہاں رہے گا اس کا خرچ کا انتظام کر لیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، وہ ان کے خرچ کا انتظام نہیں کرتا، ان کو اللہ بھروسے ہی چھوڑ جا رہا ہے، ان کے ذلت کے سامان کر دے، تو وہ بھی صاحب استطاعت میں نہیں ہے۔ پھر آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان کے پیسے تو اس نے ادا کیے ہی نہیں، کئی مہینوں کا بقایا اس نے رکھ دیا، لیکن وہ کہے کہ میں حج کرنے چلا جا رہا ہوں، تو وہ بھی صاحب استطاعت میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اس کے زیر کفالت اولاد ہیں، زیر کفالت لوگ ہیں، ان کا خرچ اگر وہ نہیں اٹھاتا اور وہ کہتا ہے میں حج کرنے چلا جا رہا ہوں، تو وہ بھی صاحب استطاعت میں سے نہیں ہوگا، مالی رنگ میں اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ جو فقہاء نے بیان کی ہے کہ بدنی طاقت ہونی چاہیے، یعنی اس کا جسم مضبوط ہو، تندرست ہو۔ جو مریض ہے، جو حج کے مناسک کو ادا ہی نہیں کر سکتا، جو حج کے سفر کے لیے جو 5 دن میں کرنا پڑے گا، تمام کام کرنے پڑیں گے، وہ ایسے دائمی مریض ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے حج واجب نہیں ہوگا، حج اس کے لیے ساقط ہو جائے گا۔ تیسری بڑی وجہ ایک اور ہے کہ جو حج کر رہا ہے وہ اپنے مقام سے لے کر مکہ تک جو حج کا سفر ہے وہ راستہ پرامن ہونا چاہیے۔ اگر راستے میں کوئی راہزنوں کا خطرہ ہے، اگر راستے میں امن نہیں ہے، راستے میں پریشانیاں ہیں، جنگی حالات چل رہے ہیں، پھر اگر مکہ میں ہی وبائی حالات چل رہے ہوں، تو یہ بھی استطاعت کے اندر آ جائے گا، تو یعنی اس وقت بھی حج ساقط ہو جائے گا، اس کے لیے حج ضروری نہیں ہے کیونکہ راستہ پرامن نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے وقت ہو، یعنی حج کا جو طریقہ کار ہے 8 سے لے کے جو 12 تک کے یہ 5 ایام اس کے پاس موجود ہوں، یہ نہیں کہ نوکری پیشہ ہے 2 دن کی چھٹی ملے اور وہ کہے کہ میں 2 دن میں ہی حج کر لوں گا، تو وہ صاحب استطاعت میں نہیں گنا جائے گا۔ تو پھر مختصر یہ کہ مالی استطاعت ہو، اپنے سفر خرچ کی بھی، اپنے پیچھے جو اہل و عیال ہیں ان کے بھی، جو کفیل ہیں اس کے ان کے بھی، کرایہ مکان وغیرہ بھی وہ ادا کر رہا ہو، خاندان کے دیگر لوگوں جو اس کے اوپر منحصر ہیں ان کی بھی وہ ادائیگی کر رہا ہو۔ اسی طرح بدنی طاقت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ سفر خرچ کر سکے، حج کا راستہ محفوظ ہونا چاہیے، اور اس کے پاس مکمل وقت ہونا چاہیے کہ وہ حج کے جملہ مناسک جو ہیں بہتری کے ساتھ پر وقت جس جگہ جو کام کرنا ہے اس وقت میں وہ کر سکے۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ بیان فرمایا کہ حج کا معنی صرف زاد راہ نہیں، اور بہت سے امور ہیں جو عند اللہ حج نہ کرنے کے لیے عذر صحیح ہیں، چنانچہ ان میں سے صحت کی حالت میں کچھ نقصان ہونا، اور نیز ان میں سے وہ صورت کہ جب راہ میں یا خود مکہ میں امن کی صورت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من استطاع الیہ سبیلا آل عمران۔ پس یہ ہے استطاعت کے بنیادی معنی۔ پس اس استطاعت کو جو مسلمان پورا کر رہا ہے اس پر حج واجب ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سے بچتا ہے کہ وہ باوجود کہ مستطیع ہے، حج اس پر واجب ہو چکا ہے اور وہ اس سے کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو پھر وہ ایک رکن کو ادا کرنے کا مرتکب نہیں ہوگا بلکہ گناہ کر رہا ہوگا۔ یہ ہے استطاعت کے اس مفہوم کی تفصیل۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں کچھ سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال میں یہاں پڑھ کر سناتا ہوں۔ نیپال سے مکرم سمین احمد صاحب کا سوال ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ حج کے دوران ایک حاجی ٹوپی کیوں پہنتا ہے جبکہ نماز کے وقت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سر ڈھک کر نماز ادا کرے۔ حج کے دوران ایک حاجی ٹوپی کیوں نہیں پہنتا جبکہ نماز کے وقت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سر ڈھک کر نماز ادا کرے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ایک حاجی ان سلے کپڑے پہن کر حج کرتا ہے؟ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیجیے۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کی روح جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کہ جو آپ نے کیا یا جیسے آپ نے فرمایا
اس کے مطابق ہی ہم نے کرنا ہے۔ بہت سے احکامات ہیں اور ان کے احکامات کی بجاوری کی کئی نہاں در نہاں حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور جن کو خدا تعالیٰ عالی دماغ عطا کرتا ہے وہ بہت زیادہ استنباط کر کے اس کے کئی حکمتیں نکالتے بھی ہیں، اور وہ ہوتی بھی ٹھیک بھی ہوتی ہیں۔ لیکن بنیادی بات بس یہی ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیسا آپ نے کر کے دکھایا، بس وہی ہے اسلام، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی نہیں پہنی، اور آپ کے بال جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر انسلے کپڑے پہننے کی سنت تھی، نیچے ایک تہبند اور اوپر ایک چادر اوڑھ لی، اور بالوں کو کنگھی بھی نہیں کرنے کا حکم تھا، اور لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ اس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا نظارہ ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ سارا نظارہ یہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی صورت ایک عاشق کی سی صورت بناتا ہے کہ اے خدا میں تیرا عاشق ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جن لوگوں سے تو نے محبت کی ہے۔ اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جن سے تو نے محبت کی۔ چنانچہ جس وقت یہ حج شروع ہوا اس وقت کے جو احکام ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اور جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم سے، خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی کی روشنی میں بعض احکامات کو جاری رکھا، بعض کو جو زمانہ جاہلیت میں حج کے ارکان تھے ان کو ختم بھی کر دیا۔ مثال کے طور پر ننگے ہو کے طواف کرتے تھے کعبہ کا، بیت اللہ شریف کا، اور پھر کئی ٹانگ کھڑے کر کے کئی کے دنوں تک، جیسے بعض یہ اور مذاہب میں ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں رواج ہے، تو آپ نے سب وہ رواج ختم کر دیے، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے اور خدا تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں جو خدا تعالیٰ نے حج کی آپ کو باتیں سکھائیں آگے آپ نے رائج کی، اور ان میں بس یہی ہے کہ ٹوپی ننگے سر ہے، اور پھر انسلی چادریں پہننی ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کیا سوال کا آپ کا تھا کہ کپڑے نہیں، وہی یہ ساری باتیں اسی میں آگے ہیں کہ حاجی انسلے کپڑے پہنتا ہے تو خدا تعالیٰ کے عشق کی فریاد کرتا ہے، اور یہ اس کا ایسا حلیہ بناتا ہے کہ اے خدا میں تیری راہ میں ہوں، جیسے تیرے بندوں نے قربانیاں دیں، جیسے انہوں نے تجھ سے عشق کیا، میں بھی آج یہاں حاضر ہو کے جو شاعر اللہ کی عظمت تو نے میرے دل میں بٹھائی ہے، اور جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں تقوی القلوب حاصل ہوتا ہے، دلوں کا تقوی حاصل ہوتا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے اسی کی فریاد لے کر میں تیرے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہی ہے اس کا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، گریس سے مکرم سید مفاز احمد شاہ صاحب کا سوال ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت اس دور میں اکیلے حج پر جا سکتی ہے؟ کیونکہ احادیث میں مذکور ہے کہ عورت نے اگر حج پر جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی محرم اس کے ساتھ ضرور جائے، اس کے بغیر اسے حج پر جانے کی اجازت نہیں۔ میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ جزاکم اللہ۔ اس حوالے سے اسلام کے مختلف مکاتب فکر جو ہیں وہ الگ الگ توجیہات پیش کرتے ہیں۔ میں اس زمانے کے خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ایک سوال کے اسی سوال کے جواب میں جو آپ نے 4 فروری 2020 کو دیا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ حضور نے یہ اس سوال کے جواب میں پہلی بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ یہ جو شرط تھی کہ سفر جو ہوگا اس زمانے میں محرم کے بنا نہیں ہو سکتا، یہ وقتی ایک شرط تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو سفر تھے وہ پرامن نہیں ہوتے تھے۔ سفر کے حالات یہ ہوتی تھی کہ کسی وقت کوئی سفر کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ مرد بھی ساتھ ہو ان پر راہزن حملہ کر دیتے تھے، انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن پھر آپ نے ایک موقع پر جب یہ شکایت کی گئی کہ حضور اس طرح سفر کے اوپر حملے ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا، اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں درج ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا
کہ اگر تم زیادہ زندگی پالو گے، لمبی زندگی پاؤ گے، تو تم دیکھو گے کہ ہیرا ایک مقام کا نام ہے جو کوفہ کے قریب ہے، اور اس زمانے میں یہ ایرانی حکومت کے تحت تھا، کہ وہاں سے ایک عورت جو ہے پردہ نشین عورت، وہ اکیلی نکلے گی، اور وہ اکیلی نکلے گی اور خانہ کعبہ تک وہ آئے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے حالات آ جائیں گے کہ رستے پر امن ہو جائیں گے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات بیان کی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ یعنی خلافت کے زمانے میں وہ پھر یہ حدیث کی الفاظ یہ پورے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضور انور نے یہ بیان فرمایا کہ اس زمانے میں چونکہ راستہ پر امن نہیں تھا، اس لیے یہ وقتی طور پہ یہ اجازت دی گئی تھی کہ سفر جو اکیلے نہیں ہوگی، اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن اب جو حالات ہیں، حالات بالکل بدل چکے ہیں، اب تو 5-6 گھنٹے میں ہی آدمی پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس زمانے میں یہ سفر کیے جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو فریضہ حج ہے اس کی جو حکمت بیان فرمائی ہے، اس کی مزید تشریح کرنے کی درخواست ہے۔ فریضہ حج کی جو حکمت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کے اس کو بنایا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ اس کو پاک صاف رکھو، اس خدا کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ایسے لوگ اسلام میں پیدا ہوتے رہیں جو خدا تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھیں اور خدا تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھنے والوں کے لیے ممد اور معاون ہو سکیں۔ اور پھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے وہ بھی ایک وقف کی یاد دلاتی ہے کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی کو خدا کے راستے میں، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگیوں کو خدا کے راستے میں وقف کر دیا۔ اور اسی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ، جو سلسلہ اب یہ شروع ہو رہا ہے، ایک ایسا نبی بھیجنا جس کے نتیجے میں یہ عالمین کا مرکز بن جائے۔ قرآن مجید میں جو انہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی ایسے نبی کی آمد کے لیے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتابہ، اس کو کتاب دینا جو ان کو کتاب سکھائے، اور والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، تو عزیز بھی ہے، غالب حکمت والا اور حکیم بھی ہے۔ تو ایک نبی کے آنے کے لیے آپ نے اس میں دعا کی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں پیش گوئی کے رنگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ نبی آئے گا اور وہ تم جو بنی اسرائیل ہے تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا اور ایک آتشی شریعت لے کے آئے گا۔ تو یہ پوری تفصیل استثناء کی کتاب ہے بائبل کی، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ وہ آئے گا اور وہ شریعت اس کے پاس ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ تو کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، اور انہوں نے تو یہ فرمایا تھا، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو شریعت آ چکی ہے میں اسی کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نئی کتاب اور کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی ایک عالمگیر شریعت کے لیے، ایک عالمگیر نبی کے لیے، اور جو قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ہدی للعالمین، کہ اس وقت پھر مکہ جو ہے، بیت اللہ شریف جو ہے، وہ عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز بن جائے گا۔ تو
اس نبی کی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پیدا ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ظاہر ہوئی۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آخرین میں بھی آپ کا ایک نزول ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ابھی آخرین ان لوگوں میں ان صحابہ سے نہیں ملے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ آخرین کا ظہور ہوگا، آخرین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو جو شریعت کاملہ ہے اس کی کامل طور پر اشاعت کے سامان ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا، اور یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی وہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہوگا۔ چنانچہ مکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کروایا، اور جس کے لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ایک عظیم الشان اور عالمگیر نبی کو بھیجنا جو اس کام کو آگے بڑھائے، اور جس کے متعلق آیا تھا کہ اس کا بروز آ کے اس کے کام کو آگے بڑھائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ وقف کا جو یہ کی تحریک ہے وہ قومی طور پر صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی ہوئی ہے۔ اسلام میں پہلے انفرادی طور پر واقفین پیدا ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے مجددین کا سلسلہ آتا رہا، لیکن عالمگیر طور پر جو وقف کی ایک تحریک ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کے نتیجے میں، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انہوں نے دعا کی، اس دعا کی تعبیر کے نتیجے میں جو عالمگیر طور پر وقف کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کی شروعات صرف اور صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہی بات جو پہلے خاص نے عرض کی تھی نا محبت کے حوالے سے، آپ اس محبت کی بات کو دہراتے ہوئے فرماتے ہیں، محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اس کے آستانوں کو بوسہ دیتی ہے۔ ایسا ہی خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لیے ایک نمونہ دیا گیا ہے، اور خدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے، اور ایسا حکم اس لیے دیا کہ تا انسان جسمانی طور پر اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے، سو حج کرنے والے حج کے مقام میں جسمانی طور پر اس کے گرد گھومتے ہیں، ایسی صورتیں بنا کر گویا خدا کی محبت میں دیوانہ وار مست ہیں، زینت دور کر دیتے ہیں، سر مڑوا دیتے ہیں، اور مجذوبوں کی شکل بنا کر اس کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں، اور اس پتھر کو خدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں، اور یہ جسمانی ولولہ روحانی تپش اور محبت کو پیدا کرتا ہے، اور جسم اس کے گھر کے گرد طواف کرتا ہے اور سنگ آستانوں کو چومتا ہے، اور روح اس وقت محبوب حقیقی کے گرد طواف کرتی ہے اور اس کے روحانی آستانوں کو چومتی ہے، اور اس طریق میں کوئی شرک نہیں، ایک دوست جانی کا خط پا کر بھی اس کو چومتا ہے۔ اس کی عملی تصویر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے ان قربانیوں کے نتیجے میں دکھائی جو غزوات کے ہم نے پڑھے، اور جو ہم آج کل حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبات میں جن کو سنتے ہیں، کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان قربانیوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کر کے اور زندہ جاوید کر کے دکھا دیا۔ ایک ایک صحابی نے اپنی زندگی کو قربانیوں کا نمونہ بنا دیا۔ ابھی حضور جو پچھلے خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کچھ کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ایسی صورت حال ہے کہ جنگ کی صورت ہو گئی ہے اور باقی میرے ساتھی جو ہیں وہ جنگ میں شامل ہیں،
تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پھینک دیا یہ کہتے ہوئے کہ تو میرے لیے جنت کے راستے میں حائل ہے، اور پھر چلے گئے اور جا کے قربان ہو گئے۔ اور کتنی قربانیاں دی گئیں اور کیسے کیسے قربانیاں دی گئیں، اور کیسے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار کو ان صحابہ کرام نے زندہ رکھا۔ آج وہ قربانیاں جو صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دکھائی تھیں، جماعت احمدیہ کے ذریعہ ظاہر ہو رہی ہے۔ جماعت احمدیہ ان قربانیوں کو دنیا میں پیش کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی قربانیاں، اور پھر ان کے بعد وہ قربانیاں دنیا کے تمام ملکوں میں پھیل گئیں، دنیا کے تمام قوموں میں پھیل گئیں، اور پھر ان قربانیوں میں جانی قربانی کے علاوہ جو ہے وقت کی قربانی، اپنی زندگی کو قربان کر دینا۔ اب آپ دیکھ لیں، ہزاروں مبلغین اور معلمین کرام اس وقت پوری دنیا میں اپنی زندگیوں کو قربان کر کے، اپنی زندگیوں کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر جو ہے وہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد میں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں، اور خلیفۃ المسیح حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور آپ کے حکم کے نتیجے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کے کس ملک کا آپ ذکر کریں گے جہاں یہ قربانی نہیں ہو رہی، جہاں ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے؟ اب آج ہم یہ بات چیلنج سے کہہ سکتے ہیں، دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو قومی سطح پر، جماعتی سطح پر، عالمگیر طور پر قربانیوں کے ان نظاروں کو پیش کر رہی ہے۔ یہ وہ حکمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی، اور حج کی بھی حکمت یہی ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے سن 1967 میں چند خطبات اس حوالے سے دیے تھے۔ ان خطبات کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ تعمیر بیت اللہ کے 23 مقاصد۔ وہ خطبات چھپے ہوئے ہیں، کتابی شکل میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہمارے نوجوان اور احمدی بھائی اور دوسرے حضرات بھی ان کو پڑھیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ تعمیر بیت اللہ کے کیا مقاصد تھے، حج کا کیا مقصد، حج کی کیا حکمت ہے، اور وہ کس طریقے سے آج جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ان مقاصد کو دنیا میں پورا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان مقاصد کو ثابت کرنے اور ان مقاصد کو عملی جامہ پہنانے میں بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو دعوت روز بروز دی جاتی ہے کہ آؤ شامل ہو جاؤ، خدا کے اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور اسی میں آنے سے تم کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب چاہیے کہ وہ سب لوگ بھی ان برکات کے حصول کے لیے، ان قربانیوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے معمور کی طرف سے جو یہ کشتی بنائی گئی ہے اس میں سوار ہوں، اور خدا تعالیٰ کی عشق اور اس کی محبت کی ان داستانوں کو رقم کریں جو کہ ہزاروں سال پہلے رقم کی گئیں اور آج پھر رقم کی جا رہی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو 2 نشانات جو ہے وہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور جو ایک حاجی ہے وہ حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ 7 چکر لگاتا ہے۔ تو ان چکروں کی کیا حکمت ہے، ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال دراصل ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ پہلا یہ کہ صفا اور مروہ جو شاعر اللہ ہے تو کیوں ہے، دوسرا ہے کہ ایک حاجی جو اس کے 7 چکر لگاتا ہے اس کی کیا حکمت ہے۔ تو جو شاعر کا لفظ ہے یہ شعیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت، یا کسی ایسی چیز کے جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو، اس کا مظہر ہو۔ ہمارے مذہب اسلام میں جن چیزوں کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے، اگر ہم اس کی تاریخ، اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت پر غور کریں تو وہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی، اللہ تعالیٰ کا شوق دل میں پیدا کرنے والی، دین کے طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، اور دل کے اندر ایک تقوی اور طہارت کا جذبہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مقصود بالذات نہیں ہوتی، بلکہ مقصود بالذات تو وہ حقائق ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں،
اور ان چیزوں کو شاعر اللہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو قرار دیا گیا ہے اور دین کی بنیاد ہی اطاعت میں رکھی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانات کے طور پہ پیش کر دیا ہے ہمیں اس کو سمانا اطانا کہتے ہوئے سننا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کے زمرے میں شامل کیا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ دراصل صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو حاجی جو ہے حج کے دوران اس میں سعی کرتا ہے، اس میں 7 دفعہ چکر لگاتا ہے۔ اس کے ساتھ دراصل حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار قائم ہے۔ جس طرح کہ ابھی پروگرام کے شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام رکھا تھا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آباد ویران میں بنا تھوڑے سے مشکیزہ اور کھجوروں کے ساتھ وہاں لا کر آباد کر دیا کہ ایک جگہ چھوڑ دیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا ہمیں کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس پر آپ سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر تاریخ اس کی تفصیل سے موجود ہے کہ کس طرح جب وہاں پہ پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت جب محسوس ہوئی تو وہ فوراً کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑی، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف دوڑی، اور بے چینی اور بے قراری میں کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر کہ کہیں سے ہمیں پانی مل جائے۔ اس دوران ایک فرشتے سے غیب سے آواز آئی کہ آپ فوراً اس بچے کے پاس یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے سے ایک چشمہ پھوڑ دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ فوراً وہاں آئی اور وہاں ہی سے وہ جو چشمہ جاری تھا اس سے پانی پلایا اور اس چشمے کو باندھ دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، اور وہ چشمہ زمزم کا چشمہ ہے جو آج بھی رواں دواں جاری ہے۔ تو یہ سارا واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو اس تفسیر کی صورت میں بیان کرنے کے بعد تفسیر کبیر میں بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سب سے اہم ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، غرض صفا اور مروہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے اور استقامت کے ساتھ خدمت دین میں حصہ لیتے ہیں، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ خدمت دین میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ نتیجہ ہے۔ پھر مثال حضور بیان فرما رہے ہیں، وہ ہاجرہ اور اسماعیل کی طرح انہیں اپنے آسمانی نشان دکھاتا اور دائمی زندگی اور غیر معمولی انعامات عطا کرتا ہے۔ پھر حضور بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے انعامات سے نوازے گا اور تمہیں بھی شاعر اللہ میں داخل کر دے گا۔ یعنی یہ واقعہ بیان کر کے جو نتیجہ نکالا کہ صبر اور استقامت سے جب خدا کی راہ میں نیک نیتی سے کام کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لامتناہی برکات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ حاجی اس کے 7 چکر کیوں لگاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 کی جگہ اگر 5 بھی ہوتے کہ 5 چکر ہوتے تو اس پر بھی سوال اٹھتا کہ 5 چکر کیوں لگائے جاتے ہیں یا 3 چکر کیوں لگائے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی اصل بنیاد ہی اطاعت ہے۔ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کر کے دکھایا وہی کام ایک مسلمانوں کے لیے حقیقی راہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثلا ایک شخص کہے کہ فرض نمازیں تو 5 ہیں، میں وہی دعا، وہی قنوت، وہی الحمدللہ، وہی رکعت ایک اور وقت میں پڑھ کے 6 کر دوں گا، تو بجائے اس کے کہ وہ وہی سب کچھ پڑھ رہا ہوگا لیکن وہ انعامات کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ وہ شریعت میں ایک نئی بدعت پیدا کر رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ رہا ہے۔ بس پہلی بات تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر اس کے لگائے ہیں تو ہمیں بھی اس کی استطاعت کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اس کو ماننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ساتھ عدد کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثلا ہم کوئی بھی دوائی لیتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں نسخہ لکھ دیتا ہے کہ 2 گولیاں صبح 2 شام کو، یا ہومیوپیتھی دوائی ہم کھاتے ہیں تو 3 قطرے صبح 3 قطرے شام 3 قطرے، تو عدد کا تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ 12 مہینوں کا ذکر آ جاتا ہے، وہاں 12 کا عدد اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، پھر گھنٹوں کا اور وقت کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔
7 کا عدد جو ہے عربی زبان میں جو آتا ہے وہ کامل عدد گنا جاتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں 7 کو 10 کو 30 کو کامل عدد میں اور تکمیل کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ آسمانوں کے 7 طبق ہیں، پھر ہفتے کے 7 ایام بھی ہم گن لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں 7 کے ذکر کے حوالے سے کئی باتیں بیان کی۔ مثلا سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 7 آسمانوں کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ پھر جہنم کے جو 7 دروازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کے آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے بڑھ کر جب اس میں حکمتیں تلاش کی جائیں تو کئی حکمتیں نکل سکتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان صحابی، مشہور صحابی حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الحج۔ اس کے اندر انہوں نے ایک نئی حکمت بیان کی ہے، اور وہ بہت ہی معنی خیز حکمت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو قرآن کی بنیادی صورت ہے سورہ فاتحہ ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کا نام 7 مثانی بھی ہے، یعنی 7 آیات اس کی اہم ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر بیان کیا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سے استعانت، اس کی مدد، اس کی برکات کے حصول کے لیے 7 ذرائع بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، پھر الحمدللہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے، پھر الرحمن کا ذکر آپ کرتے ہیں کہ یعنی وہ ذات ہے جو بن مانگے دینے والی ہے، پھر الرحیم کا آپ ذکر کرتی ہیں کہ وہ سچی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، پھر مالک یوم الدین کا ذکر ہے کہ آخرت کا ذکر ہے، پھر ایاک نعبدو کہ اسی کی عبادت کرنی ہے، اور آخر میں پھر 7واں پہلو کہ استعانت، اسی سے ہی مدد چاہنی ہے۔ تو ان 7 پہلوؤں کو، یعنی 7 یہ جو باتیں بیان کی ہیں، درجے بیان کیے ہیں، جو صحیح کرتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان سے ایک خاص مناسبت موجود ہے۔ ایک حاجی جب وہ صرف صحیح ہی نہیں کر رہا ہوتا، 7 چکر ہی نہیں کاٹ رہا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ خاص طور پر لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ دعائیں پڑھتا جاتا ہے، اور مسلسل ہر چکر کے علیحدہ علیحدہ بھی دعا ہے۔ تو اس طرح وہ ایک قبولیت کا ایک خاص معاملہ بن جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ حج کی جو اصل عبادت ہے اس کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ حج جو ہے انقطاع اور تقوی کو پیدا کرتا ہے۔ حج کے تمام مناسک جو ہے، چاہے رمی جمار ہو، چاہے منی میں ٹھہرنا ہو، چاہے سعی ہو، چاہے قربانی کرنی ہو، یہ عاشقانہ تصویری زبان کے مناسک ہیں، اور ان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اس کو ظاہر کو پیش کر کے اس کے باطن کی طرف لوٹنا، یعنی ظاہری طور پر تو ایک تصویری زبان میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، لیکن اپنے نفس کو قربان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ صحیح کرتے ہوئے دعاؤں کے ذریعہ استقامت چاہتے ہوئے خدا کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ پس حج کا جو بنیادی غرض یہی ہے کہ وہ تقوی کو پیدا کرنا ہے، اور یہ تمام جو ظاہری کام ہے، ظاہری جو صحیح ہے یا دیگر کام ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیے، اور دین کی اصل غرض اور نقطہ جو ہے اطاعت ہی ہے، اسی لیے ایک حاجی یہ ان کو کاموں کو کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان شاعر اللہ کے ذریعہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ سورہ الحج آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی بھی شاعر اللہ کو عظمت دے گا تو یقیناً یہ بات دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت میں بھی کچھ ظاہری ارکان ہوتے ہیں، جیسے نماز سے پہلے آپ وضو کر رہے ہیں، مسجد میں صاف صفائی کا خیال کر رہے ہیں، تو اصل غرض وہ وضو اور اس کا پانی صاف ہونا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ظاہری چیزیں جو آپ کو باطن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اور یہی غرض حج کے ہر ایک ارکان کے اندر موجود ہے کہ انسان کا تقوی کے اندر اضافہ ہو، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ چنانچہ یہ 7 کا عدد یا اور جو ہے اس کی بنیادی غرض ہی یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور وہی ہمارے لیے شاعر اللہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آخر پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
اسلام وہ مصفح اور خالص توحید لے کر آیا تھا جس کا نمونہ اور نام و نشان بھی دوسرے ملتوں اور مذہبوں میں پایا نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتابوں میں بھی خدا کی توحید بیان کی گئی ہے اور کل انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اور منشا بھی توحید ہی کی اشاعت تھی، لیکن جس اسلوب اور طرز پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے اور جس نہج پر قرآن نے توحید کے مراتب کھول کھول کر بیان کیے ہیں، کسی اور کتاب میں اس کا ہرگز پتہ نہیں لگتا۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 188 ایڈیشن 2003 مطبوعہ ربوعہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام کی اصل جڑ توحید ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی چیز انسان کے اندر نہ ہو اور خدا اور اس کے رسولوں پر طعن کرنے والا نہ ہو، خواہ کوئی بلا یا مصیبت اس پر آئے، کوئی دکھ یا تکلیف یہ اٹھائے مگر اس کے منہ سے شکایت نہ نکلے۔ بلا جو انسان پر آتی ہے وہ اس کے نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ خدا تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ہاں کبھی کبھی صادقوں پر بھی بلا آتی ہے مگر دوسرے لوگ اسے بلا سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ بلا نہیں ہوتی، وہ ایلام برنگ انعام ہوتا ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑھتا ہے اور ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 98 ایڈیشن 2003 عیسوی مطبوعہ ربوعہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا